السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جیسا کہ حسب وعدہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے گردوں کے عنوان پر تفصیلی لیکچر دوں گا، میں اس پہ بات کریں گے، کیونکہ آج کل کیمیکل کا دور ہے، ہر چیز میں کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ سبزیاں، پھل، دودھ، مکھن، گھی، جو بھی ہماری غذا ہے تقریباً وہ 90% کیمیکل سے گزر کر آ رہی ہے۔ ہماری باڈی اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بنائی ہے کہ جس میں ایک آٹومیٹک نظام چل رہا ہے، بری چیز کو ہماری باڈی دفع اور رفع کر دیتی ہے اور اچھی چیز کو ایکسیپٹ کر کے ہمارے خون میں جزو بدن بنا کر ہمارے خلیوں اور ہمارے اعضاؤں کی قوت کا سبب بنا دیتی ہے۔ تو سامعین محترم، ایک گزارش آپ سے یہ کرنی تھی، کیونکہ میں ہر دفعہ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں اور آپ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو عوام کے فائدے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ علم کی باتیں پہنچتی رہیں۔ گردے اور گردوں کے افعال پر آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہوگا، اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ انشاءاللہ پوری تفصیل ذکر کریں گے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے سوالات کا جواب تو گاہے بگاہے دیتا رہتا ہوں۔ جیسے بھی کوئی سوال آتا ہے میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ جتنے بھی اس سے متعلقہ اور دوستوں کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے بھی جوابات اسی ویڈیو میں آ جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو چونکہ اشرف المخلوق کا درجہ دیا ہے، کم و بیش ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے اپنی مخلوق بنائی ہے، اور اس مخلوق میں اللہ نے 3 مخلوقات کا خاص کر تذکرہ کیا ہے، جن میں فرشتے ہیں، جنات ہیں اور انسان ہے۔ اور ان تینوں میں سے دیگر مخلوقات تو اللہ کی اتنی ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان تینوں میں سے اللہ نے انسان کو اشرف ہونے کا درجہ بخشا اور اس کو عقل و بصیرت عطا فرمائی، سمجھ اور فہم نصیب فرمایا، شعور نصیب فرمایا۔ تو انسان کی باڈی کو بھی اللہ نے شعور بخشا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، میری اس بات پہ پھر غور کیجئے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے اللہ نے شعور اور فہم عطا کیا ہے، لیکن اس کی باڈی کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے نا، وہ بھی آٹومیٹک نظام ہے۔ اور یہ باتیں آپ کو اس گردوں کے عنوان میں آگے جا کر یاد رکھیں گے نا تو آپ کو بہت لطف آئے گا کہ ہاں باقی یہ بات اس طرح ہی ہے۔ اور اگلی بات رہی علم کی، تو علم اللہ کا عطا کردہ ایک مخصوصہ ہے، ایک خاصہ ہے اللہ کا، جسے چاہے وہ زیادہ دے دے، جسے چاہے وہ کم دے دے۔ اس میں انسان جتنی مرضی ڈگریز لے لے، جتنے مرضی ملکوں سے وہ کورس کر کے آ جائے، وہ انسان کی سوچ کا تجزیہ ہوتا ہے، انسان کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، انہی کوئی آج کل ہم سائنس کہہ رہے ہیں۔ اور آئے دن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سائنسی تجربات میں خاص طور پہ میڈیکل جو سائنس کہلا رہی ہے، اس کے اندر آئے روز رد و بدل ہو رہا ہے، آئے روز نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور آئے روز نئی نئی ادویات کا ایجاد ہو رہا ہے، اور پرانی ادویات انسان کی باڈی ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے ریجیکٹ کر رہی ہے، یا اس کے سائیڈ افیکٹ واضح طور پہ جب نظر آتے ہیں تو ہماری میڈیکل سائنس ان ادویات پر پابندی لگا دیتی ہے۔ یہ پابندی لا علمی کی وجہ سے لگتی ہے، یعنی چند چیزوں پر جب تجربات کر کے ایک چیز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس تجربہ شدہ جگہ کا ماحول اور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں پر تجربات کر کے ماڈرن میڈیکل سائنس ہمیں ادویات کی بھرمار کر رہی ہے، ان کا قوت مدافعہ کا جو نظام ہے اور قوت مدبرہ بدن کا جو نظام ہے، جسے آپ امیونٹی فورس کہتے ہیں، جسے آپ وائٹل فورس کہتے ہیں، تو ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ ایک وبا جب پورے ایریے میں پھیلتی ہے، کچھ لوگ ہیں جو جلدی اس وبا سے قائل ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد بیمار ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر اثر ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ حال میں ہم نے کرونا کے حالات دیکھے۔ جو لوگ بند کمروں میں پڑے ہوئے تھے ان کی سپریشن کر دی گئی، ان کو کوارنٹین کر دیا گیا، اس کے باوجود وہ مر گئے۔ اور جو بیچارے ہمارے ڈاکٹر بہن بھائی، سب سے زیادہ موت ہوئی ڈاکٹروں کی، کیونکہ وہ ان مریضوں کے قریب رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، اور ان کی ذاتی امیونٹی سسٹم خراب تھی، ان کی سیکیورٹی جو باڈی کی تھی وہ کمزور تھی ذاتی طور پر، وہ بیچارے بھی مر گئے، حالانکہ مرنا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ تو کچھ مریض ایسے تھے جو آخری سٹیج پر جا کر بھی بچ گئے۔ تو یہ سارا کھیل باڈی کے آٹومیٹک سسٹم کا ہے، یہ قوت مدافعہ کا ہے، یہ قوت وائٹل فورس کا ہے، قوت مدبرہ بدن کا ہے۔ رب العالمین نے اس انسان کو ایک جہان اصغر کی حیثیت بخشی ہے، جیسے یہ کائنات پوری جہان اکبر کہلاتی ہے، جس میں سورج آگ کا کام کر رہا ہے، جس میں ہوائیں کام کر رہی ہیں، جس میں سیلاب آ رہے ہیں، جس میں سرد ہوائیں الگ ہیں، برفانی ہوائیں الگ ہیں، پتھریلی علاقے کا ماحول اور ہے، ریگستانی علاقے کا ماحول اور ہے، اور سیلابی علاقوں کا ماحول اور ہے۔ اسی طرح ہی انسان کے جسم میں اترنے والی غذاؤں کے بھی اللہ نے مزاج اور ماحول رکھے ہیں، جبکہ ہماری ماڈرن میڈیکل سائنس کسی بھی غذا کے مزاج کی قائل نہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طب یونانی اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے راستے جدا ہو چکے ہیں اور جدا ہی چلے آ رہے ہیں، جبکہ ان کی بنیاد الموجز القانون ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی 700 سالوں تک، 7 صدیوں تک اسی کتاب پر یہ ماڈرن میڈیکل سائنس پیدا ہوئی، اسی پر چلی، اسی سے بڑھی، اور ان سائنسدانوں کے تجربات جو سینکڑوں کے لحاظ سے مسلمان سائنسدان گزر چکے ہیں، جنہوں نے ہر اس بات کی ابتدا کی جو آج ماڈرن میڈیکل سائنس اپنے ذمہ لے رہی ہے۔ اس میں آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا کہ مسلمانوں کے سائنسدانوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی۔ اب بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جہان اصغر کے اندر بھی اس جہان اکبر کی طرح رد و بدل، جیسے موسم بدل رہے ہیں، ہوائیں بدل رہی ہیں، نظام بدل رہا ہے، پھل بدل رہے ہیں، سبزیوں کا موسم چینج ہو رہا ہے۔ یہ سٹور والی بات میں نہیں کر رہا، جو آپ بڑے سٹوروں پہ جا کے یا بڑے ملکوں میں جا کے دیکھا کہ ہر موسم میں ہر پھل مل رہا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو تر و تازہ چیزیں مل رہی ہیں وہ موسمی لحاظ سے مل رہی ہیں، اور وہ پھر انسان کی غذا بنا دی گئی۔ ان ادویات کا، ان اغذیاء کا، ان مشروبات کا اور اس خوراک کا جو مزاج ہوتا ہے، انسان کے جسم میں بھی سیم وہی مزاج اس کے خون میں قائم ہوتے رہتے ہیں، ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ اور اس رد و بدل کے لیے قدرت کاملہ نے انسان کے جسم میں 2 گردے لگا دیے، جنہیں ہم گلینڈ کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں، اور یہ گلینڈ کہاں پر واقع ہیں؟ انسانی جسم کی کمر، اسپائنل کارڈ اور ریڑھ کی ہڈی ہم جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ہی اسپائنل کارڈ کا ایک پٹھا ہے جو مغز کا کام کرتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے دائیں طرف 12ویں پسلی کے نیچے اور کمر کے چوتھے مورے کے اوپر جگر کے نیچے دایاں گردہ ہے، اور ادھر الٹی سائیڈ پہ بائیں سائیڈ پہ ہمارا بایاں گردہ ہے۔ ان 2 گردوں کا جو سائز ہے، زیادہ سے زیادہ جو لمبائی ہے وہ 12 سینٹی میٹر ہے، ان کی جو چوڑائی ہے وہ 6 سینٹی میٹر ہے، اور ان کی جو موٹائی ہے وہ کم از کم 4 سینٹی میٹر ہے۔ اب یہ چھوٹا سا پرزہ، اس کا وزن جو ہے وہ مختلف لکھا ہے سائنسدانوں نے کہ 130 گرام سے لے کر زیادہ سے زیادہ 150 گرام ہو سکتا ہے، یعنی 130 گرام سے 150 گرام تک اس کا سائز ہو سکتا ہے۔ قد و قامت کے لحاظ سے چھوٹا موٹا ہونا یہ ضروری ہے۔ اب ان 2 گلینڈ کا کام
یہ حقیقت میں گلینڈ ہیں، گردے جگر کے مادے سے بنے ہوئے ہیں، چونکہ جگر بھی باڈی میں ایک بہت بڑا گلینڈ ہے، اور اس گلینڈ کے ماتحت گردے بھی 2 گلینڈ ہیں، اور پھر ان گردوں کی جو نشو نما ہوتی ہے وہ خاص طور پر ایپیتھیلیل سیل کا اس میں زیادہ قدرت نے استعمال کیا ہے، یعنی گردوں کے مٹیریل میں سب سے زیادہ ایپیتھیلیل سیل کا عمل دخل ہے، چاہے جائے کہ اس میں نروس ٹیشوز کا بھی عمل دخل ہے اور اس میں مسکولر ٹیشوز کا بھی عمل دخل ہے۔ تو آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل سمجھاتا ہوں۔ اب آپ نے سائز بھی سمجھ لیا، مقام بھی سمجھ لیا، ان کا وزن بھی سمجھ لیا، ان کا حجم بھی سمجھ لیا، چھوٹے چھوٹے گردے ہیں۔ اب ان کی شکل جو ہے وہ لوبیا کے ہم شکل ہوتے ہیں گردے، یہ سرخ لوبیا بڑا آپ دیکھ لیں یا وائٹ لوبیا آپ دیکھ لیں یا چھوٹے رواں جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اس کی شکل کے گردے ہوتے ہیں، یہ ان کی شیپ ہوتی ہے۔ اب ان کا جو مین فنکشن ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں محترم سامعین و ناظرین، چونکہ گردے بہت حساس قسم کے اعضائے انسانی ہیں، ان کا کام اتنا بڑا ہے کہ آج اگر جن لوگوں نے پہلے نہیں سن رکھا وہ آج سنیں گے تو ان کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اتنے چھوٹے سے اعضاء کتنا بڑا اور وسیع کام کر رہے ہیں انسانی باڈی کے دفاع کے لیے۔ تو سامعین محترم آپ یاد رکھیے گا کہ ہر گردے پر ایک جھلی یا غلاف ہوتا ہے، ایک جھلی یا غلاف ہوتا ہے جو اسے اپنے اندر ملفوف کر کے لپیٹ کے رکھتا ہے تاکہ یہ اپنے مقام پر قائم رہے، انسان جتنا مرضی اچھل کود کر لے یہ اپنے اس غلاف اور جھلی کے اندر لپٹا ہوا اور بالکل ڈیفینس کے ساتھ سیف رہتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ اب جب اس کی سیفٹی اللہ نے ایسی بنا دی ہے، انسان کلا بازیاں کھاتا ہے، الٹا سیدھا ہوتا ہے، الٹی سیدھی ورزشیں کرتا ہے، لیکن اللہ نے ان کے مقام پر سے ان کو ہٹایا نہیں۔ گردوں کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں گے نا اس کا ڈایاگرام جب، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دائیں گردے کے اوپر بھی اور بائیں گردے کے اوپر بھی ایک ایک گلینڈ لگا ہوا ہے جن کو موجودہ ماڈرن میڈیکل سائنس ایڈرینل گلینڈ کا نام دیتی ہے اور طب یونانی اس کو کلائے گردہ کہتی ہے۔ یہ ایڈرینل گلینڈ جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہر گردے کے اوپر لگے ہوتے ہیں، طب یونانی نے اسے کلائے گردہ کا نام دیا ہے۔ ان کے گرد بھی چربی چڑھی ہوتی ہے، جیسے لیور پر بھی فیٹ تھوڑی آتی ہے، دل پر بھی تھوڑی فیٹ آتی ہے، اس طرح گردوں کے بھی دائیں بائیں اوپر تھوڑی تھوڑی فیٹ ہوتی ہے تاکہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی کا سسٹم قائم رہے۔ اب ان کی جو ذاتی رنگت ہے وہ ڈارک براؤن سا ان کا کلر ہوتا ہے، اور اس چھوٹے سے پرزے کے اندر میرے اللہ نے، میرے مالک نے 10 لاکھ نیفرون رکھے ہیں، 10 لاکھ نیفرون رکھے ہیں۔ یعنی نیفرون جو ہے وہ باریک جالیوں کو کہا جاتا ہے، جھلیوں کو کہا جاتا ہے، چھنیوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک گردے میں 10 لاکھ نیفرون ہوتے ہیں، دوسرے گردے میں بھی 10 لاکھ نیفرون ہوتے ہیں، یعنی 1 ملین 2 ملین نیفرون جو ہیں وہ دونوں گردوں میں پائے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، اس نیفرون کا ہی سارا کھیل ہے کہ وہ انسان کی تندرستی اور بیماری کا فیصلہ کرتا ہے۔ آج چونکہ پوری دنیا میں گردوں کے مریض بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں، اور بڑے دنوں سے دوستوں کو یہ سوالات بھی آ رہے تھے کہ حکیم صاحب آپ گردوں کے عنوان پر تھوڑی سی اپنی معلوماتی ویڈیوز دیں تاکہ آپ کے ویوزر کو پتہ چل سکے کہ گردے کے افعال کتنے اہم ہے انسانی صحت کے لیے۔ تو عزیزان محترم، اگلی ویڈیو آگے ہوگی، آپ دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔